خادم مظاہر رضوی صاحب کے ساتھ ہزاروں اختلاف ہوں گے، لیکن اس بندے نے یہ بات باور کروائی کہ حضرت صاحب اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک پہلو اخلاقیات ہے، لیکن ایک پہلو آپ کا جہاد بھی ہے۔ وہ اللہ کا واسطے ان لوگوں کے ساتھ لڑنا ہے تو آپ کو جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا، آپ کو ایک مرتبہ کمر بستہ ہونا پڑے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ فقر سے ڈرتے ہو؟ کس چیز سے ڈرتے ہو؟ فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ تمہیں غنی کرے گا، نکلو تو صحیح مدد کرے گا، ابابیل بھی آئیں گے، فرشتے بھی نازل ہوں گے، پہلے تمہیں خود ہمت کرنا پڑے گی، کرو تو صحیح۔ ابھی ہمارے صدر صاحب کا بیان آیا، کہتے ہیں مسلم امہ کمزور ہے، یہودیوں کے وہ باقیوں نے مذمت کی، ہم نے بھی مذمت کر دی۔ آپ کی مذمت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے بچے ہر روز پیش کرتے ہیں، اور جن کے بچے شہید ہو جانے کے بعد اور کٹے ہوئے چتڑے اڑے ہوئے دیکھ کے وہ امت کے اندر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوں اور ان کے چہروں پر خوشی کے ایسے اثرات موجود ہوں کہ جیسے انہوں نے بہت بڑا جائزہ اور بہت بڑا انعام جیت لیا ہو، وہ آپ کے بھیجے ہوئے ایک لقمے کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کی قسم۔ صرف اور صرف یہ بات بتانا مقصود ہے کہ دیکھ لو، ایمان مضبوط ہو تو گرتے رہے بم۔ اندر کمرے میں بیٹھے ہوا باپ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ جہاد ہے، اور یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، شہادت کی موت آئے گی، اور بچے خوشی کے ساتھ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں دعاؤں پر، یہ پیچھے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہم نے صحابہ کا دور سنا تھا، اللہ کی قسم یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کیسے ان کے بچے برداشت کر جاتے ہوں گے، کیسے صحابہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہوں گے، کیسے ان کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں، کیسے وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے نکل جاتے ہوں گے، سنا تھا، ہم نے دیکھ بھی لیا۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا حضرت صاحب، پھر کبھی بھی یہ چیزیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ جس دن جس قوم کے اندر ان کی مائیں، ان کی بیویاں، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے گھر، ان کے کنبے، ان کے یارانے، ان کے دوست، ان کے تجارتیں، ان کا پیسہ، ان کا بینک بیلنس، ان کی زندگی ان کو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ عزیز ہونے لگی، ایسے بزدل لوگ انتظار کریں کب اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ کرو انتظار، مذمت ہی تو کر سکتے ہو، کر بھی تو کیا سکتے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 2-4 سال کی بات ہے؟ حضرت صاحب نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں ہے۔ ایک عرصے سے مسلمان امت کے اندر سے اسلام کو کھینچا گیا ہے، آپ نہیں دیکھتے؟ قرآن ہم نے تو پڑھانا کوئی نہیں ہے، میں صرف اور صرف بات آ گئی اپنے معاشرے کی نا، عکاسی کر رہا ہوں، عکاسی کر رہا ہوں۔ ہم نے پیچھے اناؤنس کیا نا، حالانکہ ہم اس کو باقاعدہ اس حساب سے لے کے جا رہے تھے۔ یہاں پہ یہ والا ماشاءاللہ حال تھا، نیچے والا حال فل تھا، کچھ لوگ اوپر بھی تھے۔ جانتے ہیں کتنے بندوں نے ہم نے کہا کہ ہم ایک کورس ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں جس پہ بنیادی تعلیمات ہوں گی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی، آپ اپنے بچوں کا صرف آدھا گھنٹہ دے دیں۔ جانتے ہیں کتنے بندے آئے؟ ایک بندہ بھی نہیں آیا کہ میرے بچے کا نام لکھیں۔ کیا کروں میں؟ بتائیں نا، یعنی 1000 کی تعداد ہو تقریباً، ایک بندہ نہیں آیا۔ میرا بچہ وقف ہے عصر کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے، مجھے 1 سال کے بعد اس بچے کے اندر دین نظر آنا چاہیے، میں دیتا ہوں آدھا گھنٹہ بچے کا۔ ایک بندہ نہیں آیا یہاں پہ، جھاڑ کے اٹھتے ہیں حضرت۔ نصف صدی سے آپ کے سلیبس سے اندر سے آیات کو، احادیث کو، جہاد کے پورے کانٹیکسٹ کو نکالا گیا، اور ان کو پتا تھا جس دن اس امت کو یہ پتا چل گیا نا کہ جہاد سے شریعت اسلامیہ غالب آتی ہے، اور یہ تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ اور ہم نے دیکھا نہیں، صلیبی جنگوں کا مطالعہ کر لیں آپ، خیبر سے لے کے آپ پیچھے آپ صلیبی جنگوں تک کا مطالعہ کریں، سر نہیں اٹھانے دیا مسلمانوں نے۔ اس ٹائم سے آج تک انہوں نے کہا سب سے پہلے ان کا مائنڈ بدلو بھائی، یہ دین یہ سلیبس ان کے ذہنوں سے نکالو۔ جس دن یہ نکل گیا سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ جو ہمارے سر کاٹ رہے ہیں اس کے پیچھے یہ ہے، یہ جہاد کا کانسیپٹ۔ مرنے سے تو ڈرتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں مریں گے تو اس سے اچھی زندگی میں چلے جائیں گے، اور جس کو اچھی زندگی کے لیے جانا پڑے وہ ہمیں تو جینا نہیں دے گا۔ تو جس کے انسان کے اندر کبھی شہادت کا جذبہ ہی نہیں آیا، کبھی اس نے سوچے ہی نہیں،
کبھی غزوے میں جانے نہیں دل میں آیا کہ کبھی اللہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ہم پر ایسا وقت آئے کہ ہمیں بلایا جائے اور میں اللہ کے رستے میں لڑتا ہوا شہید ہوں اور اللہ کو کہوں یہ زندگی تو نے دی تھی تیرے دین کے لیے وقف کر کے آیا. یہ تڑپ ہی کبھی نہیں آئی, سوچ ہی نہیں آئی, خیال ہی نہیں آیا. ہمیشہ بزدلوں کی طرح اور ڈر کے پیچھے بیٹھ کے رہتے رہے اور سویا کبھی ایسا موقع ہی نہ آئے اللہ کرے. تو ایسا انسان اگر مرتا ہے تو یاد رکھیں اس کے اندر منافقوں والی علامت ہے, یہ غزوات سے پیچھے رہا کرتے ہیں. سامعین محترم, ہمارا آج کا عنوان بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے اور ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی ہے. چونکہ آج کے عنوان کا پہلا حصہ اگرچہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, لیکن اس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عام مسلمانوں کے ساتھ بھی, جبکہ اس کا دوسرا حصہ اس کا تعلق عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ عام مسلمان کا عقیدہ, اس کے دل میں جو بات ہے اور اللہ کے بارے میں جو تصور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تین چیزیں بنیادی طور پر ذکر کی گئی. سب سے پہلے کہ باوجود اس کے کہ تم پر بڑا گراں گزرتا ہے, بڑا مشکل ہے, ناپسندیدہ ہے, باوجود اس کے جہاد تم پر فرض کیا گیا. یہ پہلی بات. دوسری بات, الخیر فیما اختارہ اللہ لک, خیر اسی میں ہے جو اللہ آپ کے لیے پسند کرتا ہے. اللہ جو بھی کام کرتا ہے خیر پر مبنی ہوتا ہے. انسان کے لیے اسی میں بھلائی ہے, اسی میں خیر ہے. ایک انسان کو اسی پر راضی رہنا چاہیے. اس کی آگے مثالیں بھی ہیں. اور تیسری اور اہم بات جس کا ان دونوں کے ساتھ جوڑ ہے وہ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو یہ تین چیزیں ہیں اور انہی تین چیزوں کے اوپر ہماری آج کی نشست. یہ میری رائے ہو سکتی ہے اور رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ قرون اولیٰ سے لے کے یعنی آپ علیہ السلام کے دور سے لے کے صلی اللہ علیہ وسلم آج تک, اور ان ادوار میں سب سے پہلے ادوار جو تھے خیر القرون, ان ادوار میں جہاد کو جس نوعیت سے دیکھا گیا, اس پر جس طرح سے عمل کیا گیا, جس منظم طریقے کے ساتھ اس کو لے کے چلا گیا, اس کی مثال بعد میں نہیں ملتی. خال خال کچھ تاریخ کے ایسے اوراق ہیں جہاں پہ اس کی کچھ مثالیں ملتی ہیں, لیکن آج کے دور میں تو یہ بالکل تقریباً معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے. نمبر دو, ہمارے علماء نے ان ممبروں سے اور مساجد سے لوگوں تک جو جہاد کا پیغام پہنچانا تھا, آہستہ آہستہ ایسا لگتا ہے کہ سارے سبکدوش ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا, لیکن ممبروں سے جہاد کے اوپر, جہاد کی فرضیت کے اوپر, پھر لوگوں کو جہاد کی طرف بلانے کے اعتبار سے, لوگوں کو جہاد کی تیاری کروانے کے اعتبار سے, یا لوگوں کو جہاد کا صحیح منہج سمجھانے کے لحاظ سے بہت کم لوگ ہیں اور شاذ و نادر لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ممبروں سے یہ موضوع ہی ختم ہو گیا کہ جہاد کا موضوع, باقاعدہ جہاد پر کوئی کانفرنس کی جائے کہ جہاد ایک اسلام کا شعیرہ ہے اور جہاد کس حساب سے, تاکہ لوگوں میں اویئرنس ہو. چلے مجاہدین بننا تو بات کی بات, لیکن لوگوں کے درمیان اویئرنس تو ہونی چاہیے کہ جہاد کیا ہے, جہاد کیسے ہے. ہمارے ہاں شاید یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ جو جہاد لغت میں معنی ہے کوشش کرنا, تو جہاد کا یہ معنی سمجھا کہ صرف اور صرف دین کے لیے کوشش کرنا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا, اس پر تو بہت زور دیا گیا. اور ادارے قائم ہیں, مساجد اور مدارس, اور اس کے اندر کلاسز اور جمعے اور خطبے اور کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں, اور یہ ساری کی ساری جہاد کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن جہاد بمعنی قتال جو ہے, جہاد بمعنی جنگ, جہاد بمعنی میدان جنگ میں لوگوں کے ساتھ, کفار کے ساتھ لڑائی کرنا, جنگ کرنا, مارنا اور مرنا, اور جہاد بن نفس جس کا تعلق تھا, جسے قتال کہتے ہیں, لڑائی اور جنگ کہتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ممبروں سے یہ معاملہ اور یہ موضوع اور یہ گفتگو معدوم ہوتی چلی جا رہی؟ میں تو اس کا اعتراف کرتا ہوں اپنے تائیں. میں نے جتنی زندگی یعنی جو گزر چکی ہے طالب علمی دور سے لے کے آج تلک, مجھے اپنی اس زندگی میں جتنے جمعے پڑھائے ہیں یا جتنے درس دیے ہیں, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایک بھی خطبہ یا ایک بھی جمعہ میں نے جہاد فی سبیل اللہ جس کے اوپر قتال مقصود ہو کہ میدان جنگ میں لڑنا چاہیے, اس کے اوپر باقاعدہ جمعہ پڑھایا ہو کہ ہاں جی ہم لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے, اور مجھے یاد نہیں پڑتا. اور یہ میری اپنی کمزوری ہے, میں علماء کی طرف اشارہ نہیں کرتا. اسی لیے میں نے اسے محسوس کیا کہ ہاں یہ واقعی معدوم ہوتا ہے. میں نے کبھی کسی جمعے میں یہ نہیں سنا, اللہ کے خاص ایک گروہ ہے,
کچھ خاص افکار اور نظریات کے لوگ حامل ہیں، ان کا موضوع سخن ہی یہ رہتا ہے. تو ایسے لوگوں کو سننے کے لیے بھی لازمی ہے کہ آپ جہاد کا اصل مطلب سمجھیں، جہاد کے لیے قواعد اور ضوابط اور اس کے اصول کو جانیں. لیکن کوئی جہاد پر گفتگو کرے گا تب نا بھائی. پھر ہم بیٹھتے ہیں موضوع کو لے کے، فلاں اس طرح کہتا ہے، فلاں اس طرح کہتا ہے. اس کی مثال آپ بالکل ایسے سمجھیں کہ اہل بیت سے متعلقہ ہمارے ممبروں سے بڑی کم گفتگو ہوتی ہے. اہل بیت کے حوالے سے کانفرنس، حسنین کریمین کے حوالے سے اور مشاجرات صحابہ کو لے کر چلے ہوتی ہے، لیکن اہل بیت کی محبت، اہل بیت میں کون کون ہے، بڑی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی گفتگو کرے، نہیں تو عام طور پر یہ گفتگو نہیں کی جاتی الا ماشاء اللہ. اچھا، پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اہل بیت کو سننے کے لیے کچھ خاص نظریات کے حامل لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں. پھر وہ ان ذہنوں کے اندر اور ان دماغوں کے اندر اپنی مرضی کا جو زہر ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈالتے ہیں، اور ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے ان کے اس ڈالے ہوئے زہر کو نکالتے ہوئے. اور نہیں بھائی ایسے نہیں، آپ نے غلط سنا ہے. بھائی جان آپ نے صحیح بیان کب کیا ہے؟ آپ کی مساجد میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گرد و نواح میں اس کے اوپر اویئرنیس کتنی دی گئی ہے؟ ایک بچے کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، اور اس نے ایک عرصے سے اہل بیت کا نام تک نہیں سنا، اور آپ کی زبان سے جب اہل بیت کا ذکر نہیں نکلے گا اور ساتھ والے اس کا ذکر کریں گے اور پھر وہ محسوس کروائیں گے کہ یہ گستاخ لوگ ہیں، اس لیے تو اہل بیت سے نفرت بھی کرتے ہیں اور آپ ان کا ذکر بھی نہیں سنتے ان سے، وہ محسوس کرتا ہے ہاں بات تو درست ہے. تو پھر اسی لیے جہاد کا جو مطلب جہاں کہیں بھی بیان کیا جاتا ہے، ہمارے علماء پھر اس کی تنقیح کرتے رہتے ہیں، یہ ایسی بات ہے، یہ لکھنے والوں نے کافی لکھا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ بچوں کو اویئر کیا جائے، بچوں کو بتایا جائے کہ بھائی جہاد کیا ہوتا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے مناقب کیا ہیں. اور جہاد بمعنی قتال، اللہ کے راستے میں جان لٹانا، یہ مراد ہے. اس کی بات کی جائے. ہاں جہاد کے ویسے باقی بھی معنی ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ جو جتنی کوشش ہے یہ بیسیکلی جہاد کے زمرے میں آتی ہے. دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے، یہ یاد رکھیں، یہ بنیادی چیز ہے. وہ مجاہد ہے جو دین کے لیے، ایون کہ انسان جو اللہ کے راستے میں دین کی تعلیم کے لیے نکلا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا وہ بھی مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے. یہاں پہ بمانا کوشش، لغوی مانا، لیکن جہاد بمانا قتال، لڑائی، جنگ، دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی صفوں کو چیرنا، اپنا سینہ چھلنی کروانا. اس معاملے اور اس موضوع کو بہت کم لوگ ہیں جو بیان کرتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی اس موضوع کو بہت کم ہیں جو سننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. ناپسند ہے بھائی، کوئی نہیں چاہتا، نکلنا کون چاہتا. وہ دور گئے بھائی جب صحابہ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے لیے اعلان جنگ کیا تو باپ اور بیٹا آپس میں قرعہ کرتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، اور باپ اور بیٹے کے درمیان قرعہ اندازی ہوتی ہے. باپ کہتا ہے میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے جانا ہے. تو باپ کے نام قرعہ نکلتا ہے تو بیٹا کہتا ہے آپ میرے حق میں دستبردار ہو جائیے. کہتا ہے بات کبھی شہادت کی نہ ہوتی تو ضرور تجھے یہ حق دیتا، لہذا معذرت، میں آپ کے حق میں دستبردار نہیں ہونا چاہتا، میرے نام کا قرعہ نکلا میں ہی جاؤں. وہ دور گئے جب ہم نے اویئرنیس نہیں دی تو ہمارے بچوں نے، ہم نے اپنی ماؤں کی گودوں میں نہ ابو بکر کے قصے سنے، نہ عمر کے، نہ عثمان کے، نہ علی کے، نہ صحابہ کی جرت کے قصے سنے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جہاد کے معاملات سنے، نہ ان کے ذہن میں کبھی صلاح الدین ایوبی آیا، نہ محمد بن قاسم کے قصے سنے، نہ ان کے ذہن میں کبھی یہ شوق پیدا ہوا کہ جہاد بھی ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے فضائل. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو میں آپ کے قریب ہوا تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، کسی ایسے کام کی طرف میری رہنمائی کریں جب میں اس کام کو کروں تو میں جنتی ہو جاؤں، بس جنت چاہیے، کوئی ایک کام یا میری نصیحت کیجئے کہ میں وہ کام کروں تو جنتی بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت بڑا سوال کیا ہے تم نے، لیکن اگر اللہ آسان کرے تو آسانیاں پیدا ہو ہی جاتی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں چند ایک کام بتائے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے.
اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں خیر کے دروازے کون کون سے ہیں، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. تو آپ نے چند چیزیں اس کو بتائیں معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، خلاصہ بتاؤں معاذ، خلاصہ بنیاد کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اور اس کی اونچائی اور اس کی بلندی کس چیز میں ہے؟ کہا یا رسول اللہ بتائیں. کرأس الامر الاسلام، یہ جو ساری کی ساری چیزیں میں نے تمہیں بتائی ہے نا، اس کی بنیاد توحید ہے، اسلام ہے. وعمودہ، اس کا جو ستون ہے جس کے اوپر یہ کھڑی ہے، صلاۃ، وہ نماز ہے. وذروۃ سنامہ، اور اس کی اونچائی اور بلندی اور اس کا پیک لیول جو ہے الجہاد، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. اب ہم نیچے والے گراؤنڈ پر، ہاں یہ بات واقعی ہے کہ شہادت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک ایک انسان موحد نہ ہو، اور ہمیں یہیں سے سٹارٹ لینا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہونے چاہیے جن کو بنیادی چیزیں بھی پتہ ہوں اور اس کے بعد وہ جہاد کے بارے میں بھی آگاہی رکھتے ہیں، اور ہمیں اس لیول پہ جانا چاہیے. اس میں سارا قصور علماء کا بھی نہیں ہے کہ ہم جہاد پر گفتگو تب کریں. اگلے دن ایک بھائی مجھے ملے، مجھے کہتے ہیں فلسطین کے اندر یہ جو ہو رہا ہے کیا کر سکتے ہیں ہم. اوپر سے وہ آپ دیدہ ہو گئے، اور میں جانتا تھا کہ ان کے دل کے اندر ان بچوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کیا محبت اور کیا جذبات ہیں. کہتے ہیں لوگوں کو کیوں حیا نہیں آتی، یہ جو مسلم امہ ہے، یہ جو ممالک ہے تمام کے تمام، یہ کیوں نہیں نکلتے اس کام کے لیے. میں نے کہا بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، مجھے یہ آپ یہ بتائیں کیا کر سکتے ہیں. جہاد پہ گفتگو کریں، اور جہاد سے پہلے جو دین کے ڈھیر سارے احکامات آتے ہیں ان کو کیا کریں، ان کا کیا کریں. ایک بندہ کسی شریعت کے بڑے مسئلے کے بارے میں، جہاد کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسے توحید کے بارے میں پتہ نہیں. تو الاول فالاول، ہم توحید کی طرف آئیں یا جہاد کی طرف جائیں؟ اب ایسے میں اسے جہاد کی فضیلت بتائی جائے، وہ شہید بھی ہو جائے، تو اس کی شہادت کا کیا فائدہ جو مشرک مرا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی لوگ بنیادی معاملات سے آگاہ نہیں ہیں، اور مزید آنے والا دور اتنا خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ایک تو آگاہ نہیں، دوسرا آگاہ ہونا نہیں چاہتے. ہمیں عرصے لگ گئے طہارت پہ گفتگو کرتے، وضو کے مسائل بتاتے، نماز کے طریقے بتاتے، عرصہ لگ گیا اخلاقیات بتاتے. اور جہاد کی طرف تو تب جائیں جب یہ معاملات سارے ہو جائیں. تو اس میں ایک قصور عامت الناس کا بھی ہے کہ ہم بچوں کو ان بنیادی چیزیں جو گھٹی میں ملنی چاہیے اور ماں کی گود سے ملنی چاہیے، ان چیزوں سے تو بچوں کو رکھا ہوئی دور ہے. ہمارا فوکس اور ہمارا گول ہی کوئی اور ہے دور سے، وہ ہے معیشت. دنیا کے اندر فاسٹ علوم جتنے بھی ہیں اور جدید علوم جتنے بھی ہیں ان کو حاصل کیا جائے، توحید جائے جدھر جاتی ہے، دین جائے. وہ سرسری سی ایک نظر ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پہ، اور اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور بنیادی عقائد پر. وہ ایک سرسری سی جتنا 2 نمبر کے سوال کا جواب ہوتا ہے، اتنی سی اس کو انفارمیشن پتہ ہے، بس اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے بیٹھا ہے. اس کو اگر جہاد کے بارے میں بتائیں تو توحید جاتی ہے. تو کیا کریں؟ تو جہاں پہ علماء کا ایک سائڈ پہ حق بنتا ہے، وہاں پہ عامت الناس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو آگاہ کریں، ان چیزوں کو وہ اپنے ذمے لیں اور اگلی چیزیں علماء کے ذمے ڈالیں. تو یہ دونوں طرف سے یہ معاملات ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کا جو پیک لیول ہے، سب سے بلندی اور چٹان، اس کی کوہان جو ہے اور اونچائی ہے، وہ جہاد ہے. تو ان 3 چیزوں پر آپ علیہ السلام نے اس بات کو سمیٹ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض. اگر جنتی جنت میں چلا جائے نا، اور جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے کہیں دوبارہ دنیا میں چلے جاؤ، کائنات کے اندر جتنی نعمتیں، جتنی دولت، جتنی آسانیاں، جتنی آسائشیں اور آرائشیں ہیں، ساری تجھ اکیلے کو دے دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا میں نے دنیا میں نہیں جانا، جنت کی نعمتیں دیکھنے کے بعد. الا الشہید، صرف شہید ایسا ہو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے شہید ہوا. یہ کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج، میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں. وجہ وہ جو عزت اور تکریم اس کے جان نکلنے سے لے کے جنت میں داخلے تک
یہاں سے لے کے پھر قبر میں، قبر سے لے کے پھر حشر میں، حشر سے لے کے پل صراط سے گزرتے ہوئے اور جنت کے داخلے تک، اس کے ساتھ جو تکریم کے، عزت کے، شرف کے اور اللہ کے ہاں قربت کے معاملات کیے گئے، وہ اس کی بنیاد صرف اور صرف شہادت تھی۔ وہ کہے گا کہ اللہ اس لذت کو صرف میں جانتا ہوں۔ 10 دفعہ اللہ سے درخواست کرے گا، یا اللہ مجھے بھیج، میں چاہتا ہوں میں شہید ہوں، پھر جیوں، پھر شہید ہوں، پھر جیوں، پھر تو مجھے بھیجے، پھر شہید ہوں۔ 10 دفعہ اللہ سے درخواست کرے گا، اللہ 10 دفعہ میں زندہ کروں اور 10 دفعہ تو مجھے شہادت کی موت دے، میں جانے کے لیے تیار۔ یہ رتبہ صرف وہ شہادت کی وجہ سے، جو وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ ہر وہ انسان جس کو اللہ کے راستے میں زخم آتا ہے، جہاد میں، قتال میں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زخم قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کا خون تک خشک نہیں ہوگا، یہ خون اسی طرح تر و تازہ ہوگا اور اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اس کا رنگ تو خون کا ہوگا، اس کی خوشبو کستوری کی ہوگی، اور یہ اللہ سے بندے کہے گا یا اللہ یہ جو میں زخم لگاؤں نا، یہ اس بندوں کو تیری راستے میں لگاؤ، اور یہ شفاعت کرے گا اپنے بندے کے لیے۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غزوے میں انگلی زخمی ہوگی اور آپ انگلی کو دیکھ کر کوئی بات نہیں ہے، اتنا بڑا معاملہ نہیں، تو یہ دیکھ کہ تو کس کے راستے میں زخمی ہوئی ہے، تو اللہ کے راستے میں زخمی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے اور آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا شرف ہے تیرے لیے، یہ معاملہ تکلیف کا تو بڑا ہلکا ہے، صرف یہ دیکھ کس کے راستے میں زخمی ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، جہاد کے راستے میں تو زخمی ہو رہی ہے، آپ انگلی سے مخاطب ہو رہے ہیں، یہ شرف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا، کبھی میرے ان معاملات کو، یہ جو ذمہ داریاں ہیں پیچھے مدینے کے اندر، قیادت کی، سیادت کی، نبوت کی، اور یہ داخلہ پالیسی، خارجہ، ان ساری ذمہ داریوں کو کبھی کوئی اور بندہ سنبھالے تو اللہ کی قسم کسی ایک غزوے سے بھی میں محمد پیچھے نہ رہوں، ایک غزوے سے بھی، اور پھر میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ آپ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ کہاں پہ؟ جہاد میں، اللہ کے راستے میں لڑنے میں، اور یہ شیر دل لوگوں کا کام ہوتا ہے، جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، اور جن کے اندر ایمان سرایت کر چکا ہوتا ہے۔ آپ نے حنظلہ کو نہیں پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ابھی آج شادی ہوئی، ابھی آج رات کو اعلان ہو گیا چلیں جی غزوے کے لیے نکل رہے، آپ نے انتظار نہیں کیا کہ اٹھتا ہوں، صبح ہے، یہ احد ہے، پہنچ جاؤں گا، وہیں سے آپ نے تیاری کی اور غزوے کے ساتھ نکل گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حنظلہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، جب ان کی لاش کو دیکھا تو ان کے بال گیلے اور جسم کے جو اثرات سے وہ ایسے تھے جیسے نہائے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا۔ تو جب آ کے صحابہ نے گھر سے پوچھا کہ بھی کیا معاملہ تھا، کہا وہ بغیر غسل کا بھی انتظار نہیں کیا، بغیر غسل کے نکل گئے، غسل کا بھی انتظار نہیں کیا۔ وہ اس کے لیے کیا، آپ نے وہ قصے نہیں پڑھے، سیرت آپ نے پوری سنی۔ صحابی کھجور کھا رہے ہیں، ایک کھجور منہ میں لی، جنگ شروع، کہا یہ کھجوریں کھاؤں گا نا، ان کھجوروں کا منہ میں جانا، چبانا، پھر حلق سے نیچے اتر کے پیٹ میں پہنچنا وقت لگے گا بھائی، اتنا نہیں ہے۔ کھجوریں پھینکی، جا کے شہید ہو گئے۔ بھائی اتنا وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کتنا وقت لگنا تھا؟ 1 منٹ، 1.5 منٹ، 3 کھجوریں کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 منٹ کا وقت لگے گا بھائی، کھانے میں، چبانے میں، نگلنے میں، اور یہ وقت میں یہاں پہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ قصے کون سنائے گا؟ علماء تو بعض دفعہ سناتے ہیں، سیرت میں آپ نے سارے سنے۔ مائیں گود میں بیٹھ کے کب سنائیں گے؟ باپ اپنے بیٹے کو بہادر بنانے کے لیے کب سنائے گا؟ یہ تو ذمہ داری ہم سب کی ہے نا، آنے والی نسل کو مجاہد بنانے کے لیے۔ لیکن ہماری آنے والی نسل، اللہ المستعان، جا کے یونیورسٹیوں کا حال دیکھنا، جن یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے بچے شروع سے صرف میرٹ بنانے کے لیے اور وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، اور پیرنٹس ٹیوشنوں کے پیسے دے دے کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ انہی یونیورسٹیوں کے اندر جا کے دیکھ لیں فیشن کے نام کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے، اور بچوں کی یا مردوں کی مردانگی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ جب قصے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو سنائے جائیں گے تو مجاہد نہیں پیدا ہوں گے، اسی طرح کے لوگ پیدا ہوں گے۔
لہٰذا بہرحال اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا انسان جس کے دل میں کبھی جہاد کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا، کبھی شہادت کی بات ہی نہیں آئی، نہ اس نے کبھی غزوے میں شرکت کی، نہ جہاد کیا، نہ جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، نہ شہادت کی تڑپ کبھی دل میں جاگی، مر گیا، ایسا انسان ایسی حالت میں مرا کہ اس کے اندر منافقوں والی علامت موجود تھی۔ ہم نے کبھی سوچی ہی نہیں جہاد ہوتا کیا ہے، مر جائیں اللہ کے رستے میں، کبھی موت آئے اور جب تڑپ سچی ہوتی ہے نا حضرت صاحب، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرتا ہے اور سوال میں سچا ہوتا ہے، اللہ اسے شہادت کی موت دیتے ہیں، چاہے بستر پر ہی موت آ جائے اسے شہادت۔ اور یہ بات ثابت ہوئی حضرت عمر کے دور میں۔ حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ یا اللہ مجھے اپنے نبی کے اس شہر میں موت دینا، شہادت کی موت دینا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت شہر میں بھی مانگتے ہیں، پھر شہادت کی بھی مانگتے ہیں، اوپر سے فتوحات سے سلطنت اسلامیہ کہاں تک جا پہنچی، غزوات بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اب تو ہر سلطنت وہ ہمارے زیر نگی آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں جہاد میں شہادت کی موت دے اور فی بلد رسول ایک اپنے نبی کے شہر میں دے۔ لیکن تڑپ اتنی سچی تھی نا حضرت صاحب، شہادت ہوئی کہ نہیں؟ مدینہ کے اندر مصلی رسول پہ اور شہادت کی موت آئی۔ تو جس کے انسان کے اندر کبھی شہادت کا جذبہ ہی نہیں آیا، کبھی اس نے سوچے ہی نہیں، کبھی غزوے میں جانے نہیں دل میں آیا کہ کبھی اللہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ہم پر ایسا وقت آئے کہ ہمیں بلایا جائے اور میں اللہ کے رستے میں لڑتا ہوا شہید ہوں اور اللہ کو کہوں یہ زندگی تو نے دی تھی، تیرے دین کے لیے وقف کر کے آیا۔ یہ تڑپ ہی کبھی نہیں آئی، سوچ ہی نہیں آئی، خیال ہی نہیں آیا، ہمیشہ بزدلوں کی طرح اور ڈر کے پیچھے بیٹھ کے رہتے رہے اور سویا کبھی ایسا موقع ہی نہ آئے اللہ کرے۔ تو ایسا انسان اگر مرتا ہے تو یاد رکھیں اس کے اندر منافقوں والی علامت ہے، یہ غزوات سے پیچھے رہا کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام ہم سیرت کو بیان کرتے ہیں نا تو اخلاقیات کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا منہج کیا تھا؟ ہزاروں اختلافات ہیں بھائی، شاید آپ بھی میرے ساتھ اختلاف کریں، خادم ظاہر رضوی صاحب کے ساتھ ہزاروں اختلاف ہوں گے، لیکن اس بندے نے یہ بات باور کروائی عام عوام کو کہ حضرت صاحب اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک پہلو اخلاقیات ہے، لیکن ایک پہلو آپ کا جہاد بھی ہے۔ وہ اللہ کا واسطے ان لوگوں کے ساتھ لڑنا ہے تو آپ کو جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا، آپ کو ایک مرتبہ کمر بستہ ہونا پڑے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ فقر سے ڈرتے ہو؟ کس چیز سے ڈرتے ہو؟ فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ تمہیں نہیں کرے گا، نکلو تو صحیح مدد کرے گا، ابابیل بھی آئیں گے، فرشتے بھی نازل ہوں گے، پہلے تمہیں خود ہمت کرنا پڑے گی، کرو تو صحیح۔ نہیں ہوتی بھائی، امت مسلمہ کمزور ہیں۔ ابھی ہمارے صدر صاحب کا بیان آیا، کہتے ہیں مسلم امہ کمزور ہے، یہودیوں کے وہ باقیوں نے مذمت کی، ہم نے بھی مذمت کر دی، آپ کی مذمت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جو اپنے بچے ہر روز پیش کرتے ہیں اور جن کے بچے شہید ہو جانے کے بعد اور کٹے ہوئے چتڑے اڑے ہوئے دیکھ کے وہ امت کے اندر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوں اور ان کے چہروں پر خوشی کے ایسے اثرات موجود ہوں کہ جیسے انہوں نے بہت بڑا جائزہ اور بہت بڑا انعام جیت لیا ہو، وہ آپ کے بھیجے ہوئے ایک لقمے کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ صرف اور صرف یہ بات بتانا مقصود ہے کہ دیکھ لو ایمان مضبوط ہو تو گرتے رہے بم۔ اندر کمرے میں بیٹھے ہوا باپ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور یہ جہاد ہے اور یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، شہادت کی موت آئے گی، اور بچے خوشی کے ساتھ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں دعاؤں پر، یہ پیچھے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ باتیں صرف ہم نے صحابہ کا دور سنا تھا، اللہ کی قسم یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کیسے ان کے بچے برداشت کر جاتے ہوں گے، کیسے صحابہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہوں گے، کیسے ان کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں، کیسے وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے نکل جاتے ہوں گے، سنا تھا، ہم نے دیکھ بھی لیا۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا حضرت صاحب، پھر کبھی بھی یہ چیزیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. جس دن جس قوم کے اندر ان کی مائیں، ان کی بیویاں، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے گھر، ان کے کنبے، ان کے یارانے، ان کے دوست، ان کے تجارتیں، ان کا پیسہ، ان کا بینک بیلنس، ان کی زندگی ان کو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ عزیز ہونے لگی، ایسے بزدل لوگ انتظار کریں کب اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے. کرو انتظار. مذمت ہی تو کر سکتے ہو، کر بھی تو کیا سکتے ہو. ہم نے ایسی، ہمارا نصاب کیا تھا؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 2-4 سال کی بات ہے؟ حضرت صاحب نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں ہے. ایک عرصے سے مسلمان امت کے اندر سے اسلام کو کھینچا گیا ہے. آپ نہیں دیکھتے قرآن ہم نے تو پڑھانا کوئی نہیں ہے. میں نا درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی ہم تسجیل نہیں کر رہے، میں صرف اور صرف بات آ گئی اپنے معاشرے کی نا عکاسی کر رہا ہوں، عکاسی کر رہا ہوں، صرف اس لیے بات کر رہا ہوں منہ پہ آ گئی. ہم نے پیچھے اناؤنس کیا نا، حالانکہ ہم اس کو باقاعدہ اس حساب سے لے کے جا رہے تھے. یہاں پہ یہ والا ماشاءاللہ حال تھا، نیچے والا حال فل تھا، کچھ لوگ اوپر بھی تھے. جانتے کتنے بندوں نے ہم نے کہا کہ ہم ایک کورس ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں جس پہ بنیادی تعلیمات ہوں گی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی، آپ اپنے بچوں کا صرف آدھا گھنٹہ دے دیں. جانتے کتنے بندے آئے؟ ایک بندہ بھی نہیں آیا کہ میرے بچے کا نام لکھیں. کیا کروں میں بتائیں نا. یعنی 1000 کی تعداد ہو تقریباً، ایک بندہ نہیں آیا. میرا بچہ وقف ہے عصر کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے. مجھے 1 سال کے بعد اس بچے کے اندر دین نظر آنا چاہیے. میں دیتا ہوں آدھا گھنٹہ بچے کا. ایک بندہ نہیں آیا. یہاں پہ جھاڑ کے اٹھتے ہیں حضرت. نصف صدی سے آپ کے سلیبس سے اندر سے آیات کو، احادیث کو، جہاد کے پورے کانٹیکسٹ کو نکالا گیا. ان کو پتا تھا جس دن اس امت کو یہ پتہ چل گیا نا کہ جہاد سے شریعت اسلامیہ غالب آتی ہے، اور یہ تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے. اور ہم نے دیکھا نہیں، صلیبی جنگوں کا مطالعہ کر لیں آپ، خیبر سے لے کے آپ پیچھے آپ صلیبی جنگوں تک کا مطالعہ کریں، سر نہیں اٹھانے دیا مسلمانوں نے. اس ٹائم سے آج تک انہوں نے کہا سب سے پہلے ان کا مائنڈ بدلو بھائی، یہ دین یہ سلیبس ان کے ذہنوں سے نکالو. جس دن یہ نکل گیا سر نہیں اٹھا سکیں گے. یہ جو ہمارے سر کاٹ رہے ہیں اس کے پیچھے یہ ہے، یہ جہاد کا کانسیپٹ. مرنے سے تو ڈرتے نہیں، یہ کہتے ہیں مریں گے تو اس سے اچھی زندگی میں چلے جائیں گے، اور جس کو اچھی زندگی کے لیے جانا پڑے وہ ہمیں تو جینا نہیں دے گا. پھر نکالا گیا اسلام. ابھی ترجمہ کو قرآن ایڈ کیا گیا ہے، یہ کہ آپ نے شاید پڑھا ہو، اساتذہ جانتے ہیں. اللہ کی قسم مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ترجمے کے اندر جن آیات کا ترجمہ پیپر میں آنا ہے انہوں نے وہ آیات رکھی کس حساب سے. جن چیزوں کا تعارف دینا ضروری ہے وہ تعارف ہی نہیں دیا ہوا. سرسری سے 2 لائنوں کا کر کے، اور ایسی چیزیں جن کا معاشرے میں بچوں کے ساتھ شاید بڑا کم تعلق ہو اس کو دیا گیا، اور نام دیا گیا ترجمہ القرآن. ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے 1st ایئر میں 2nd ایئر. تربیت نہیں کرنے دیں گے، یہ آپ نے خود ہی کرنی ہے. اس وقت کوئی کالج، کوئی یونیورسٹیاں نہیں تھی، کوئی اسکول نہیں تھے. مائیں گھروں سے بچوں کو مجاہد بنا کے بھیجتی تھی. وہ معاذ اور محبت چھوٹے تھے جنہوں نے کہا تھا ہمیں بتائیں حضرت صاحب یہ ابو جہل کدھر ہے. وہ کہا پتر تو کیا کرے گا؟ ہم نے سنا اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم ان کو قتل کریں گے. ماں نے بتا کے بھیجا تھا. وہ بچے جو اپنی ایڑیاں اونچی کرتے تھے، اللہ کے نبی کو فرمایا غزوے کی تیاری ہو رہی ہے، ساری سیرت آپ نے سنی، غزوے کی تیاری ہو رہی ہے، کہا چھوٹے بچوں کو نہیں لے کے جانا. اور صحابہ کے بچے اپنی ایڑیاں اٹھا کے قد اونچے کر رہے تھے. اللہ کے نبی ہمیں واپس نہ بھیج، ساتھ لے کے جائیں. مائیں بچوں کو جنم دے کے پالتی اس لیے تھی تو دین کے اوپر کٹ مرے. پھر جرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے پیچھے کہ ان کو یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب کی تعلیم آتی ہے، یہ کتاب ان کی پرورش کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، یہ نکالو ان کے ذہنوں سے. نکالی پھر انہوں نے سارے کا سارا سلیبس کنگال کے دیکھیں. ابھی تو پھر کچھ یونیورسٹیز نے اچھا حافظ قرآن کے نمبر کاٹ دیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آئندہ بعد کوئی حافظ نہ بنے. قرآن یاد کر کے آتے ہیں، کبھی بیٹھ کے تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دفتر میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی داڑھی رکھنے کا بھی خیال آ جاتا ہے.
اور ڈاکٹر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حافظ نمبر کاٹ دو ان کو، آئندہ کہ کوئی حافظ نہ آئے اجازی نمبر کاٹ دو۔ یونیورسٹیز کے اندر جو ترجمہ اور تفسیر تھا اس کو کھینچ لیا گیا، جی کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، پیپر کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں، بچے تو ترجمہ اور قرآن بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ پیپروں کے لیے نمبر آ جائیں گے، چلیں وہ مجبوراً صحیح پڑھ تو لیتے ہیں۔ وہ بھی ختم کر دیا گیا، کچھ یونیورسٹیز نے ختم کر دیا ہے، باقی بھی دیکھا دیکھی کر دیں گے۔ تو یونیورسٹیوں اور اسکولوں سے تو آپ لوگ بالکل کورا چٹا جواب ہے، اور گھروں میں تو سکھاؤ اس کو، لیکن وہ نہیں۔ تو باقاعدہ نکالا گیا، کھینچ کھینچ کے ان کی نسوں سے اسلام کھینچا گیا، پھر انہوں نے ٹیسٹ لگایا کتنا باقی ہے، پھر آئے دن اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں مذمت ہے، قرآن جلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مذمت ہے۔ اب آخری بچا تھا قدس، اس کے بھی انہوں نے چیتڑے اڑا دیے، ہم کہتے ہیں مذمت ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، کچھ باقی ہے، مر جاؤ گے، چلتے پھرتے پھرتے گوشت کے لوتڑے ہو، تمہارے اندر اصل روح تھی قرآن، وہ ہم نے نکال لی، کب کے مر چکے ہو، کب کے مر چکے ہو۔ اللہ کہتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے، جب قتال کے لیے بلایا جاتا ہے گھٹنوں سے پانی ختم ہو جائے، اس ساقل تم الارض، تمہارے پاؤں بوجھل ہو جاتے ہیں، چلنے کے لیے بیزار اور لولے اور لگڑے ہو جاتے ہو، جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے کیا دنیا کی زندگی پر راضی ہو، چاہیے یہ کھاؤ پیو مرو، آگے آؤ گے تو حساب کریں گے۔ پھر اللہ نے تو مومنوں سے سودا کیا تھا، تم نے کلمہ پڑھ کے یہ کہا تھا اللہ آج سے میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، مال دولت تیرے لیے، تم نے وعدہ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا ٹھیک ہے یہ سب کچھ میرے لیے، جنت تیری، یہ سودا ہوا تھا۔ سودا ختم کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے تمہیں دنیا چاہیے تو لے لو، اللہ دین کا کام تو فاسقوں اور فاجروں اور کافروں سے بھی لے لیتا ہے، بات تو یہ ہے کہ اپنے حصے میں کیا آیا۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، گھر میں بچوں کو بیٹھ کے بٹھا کے سمجھائیں قدس کیا ہے، یہاں پہ کون آیا تھا، ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، وہاں کے مسلمان ہمارے کون لگتے ہیں، ہم اس کو فتح کیسے کر سکتے ہیں، کس نے اس قدس کا آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں، 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران صرف قدس کی فتح پر خود جا کے چابیاں لیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں گئے۔ قدس فتح ہوا تو آپ کو پتا تھا اس کا مقام کیا ہے، آپ نے کہا میں خود جا کے چابیاں لوں، اور ہمیں سب پہلے بتانا پڑتا ہے قدس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہمارے بچے پوچھتے ہیں یہ لڑ کیوں رہے ہیں، ان کو مار کیوں رہے ہیں، ہمارے بچوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا۔ بہرحال جہاد، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہوا کرتا تھا، جذبہ ہوا تھا، اور بچے اسی پر پرورش پایا کرتے تھے، اور مائیں گودوں میں اسی کی کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ لیکن اب اللہ المستعان، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہ دین کے انتہائی اہم فرائض سے دور ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، اور ایک عجیب سی ہوا اور فضا ہے کہ ہم دین سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ دین سے بیزار نظر آتے ہیں، اور یہ دین سے بیزاری اور دین سے دوری یقین مانیں، دل میں بات بٹھا لیں، پلے باندھ لیں، نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکے گی نہ دین کا۔ ہمارا دین سے دور ہونا یا دین سے بیزار ہونا دین کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن یہ حساب کر لیں کہ دین آپ عمل کریں یا نہ کریں، دین کا ساتھ دیں یا نہ دیں، دین تو غالب ہو ہی جائے گا، لیکن دین کے بغیر آپ کا کیا ہوگا، یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔
اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جن کے والدین زندہ ہیں صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔